نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 12 حروف مشبہ بالفعل یا حرف نصب جس کو کہتے ہیں وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، ایکوزیٹو پارٹیکل بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، حرف نصب بھی کہہ سکتے ہیں، حروف ناصبہ کہہ سکتے ہیں، حرف مشبہ بالفعل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے نام ہیں، اس کے ساروں کا ٹاپک ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہماری فریگمنٹ نمبر 3 ہے۔ فریگمنٹ مطلب ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں کہ فریگمنٹ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تھا سینٹینس اور ایک ہوتا ہے فریگمنٹ۔ ہم نے دیکھا تھا جملہ تام اور جملہ ناقص، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں مرکب تام، مرکب ناقص۔ کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں دو ٹائپ کے ہوں گے، ایک ہوگا جو کمپلیٹ ہوگا، پورا مکمل ہوگا، جس کو ہم سینٹینس کہیں گے، جس میں بات پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ لڑکی چھوٹی ہے تو بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، یہ ہے جملہ تام یا مرکب تام، جس کو ہم سینٹینس کہتے ہیں۔ اور اسی کے اپوزٹ ہے فریگمنٹ۔ فریگمنٹ مطلب جس میں بات نامکمل ہو، انکمپلیٹ رہے، اسے جملہ ناقص یا پھر مرکب ناقص کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہیں چھوٹی لڑکی، تو چھوٹی لڑکی کہنے سے بات پوری نہیں ہو رہی ہے، ابھی بات ادھوری ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کیا چھوٹی لڑکی تو کیا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر سوالیہ نشان آ جائے، یعنی کہ بات ظاہر پوری طرح سے کمپلیٹ نہ ہو، تو وہ ہے جملہ ناقص۔ اور جو ہے پوری طرح سے کمپلیٹ بات ہو جائے، اس کو کہیں گے جملہ تام، مرکب تام یا سینٹینس۔ اور ادھورے والے کو کہیں گے جملہ ناقص یا مرکب ناقص یا پھر فریگمنٹ۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے 5 قسم کی فریگمنٹس پڑھنی ہیں، 5 قسم کے مرکبات پڑھنے ہیں جو کہ ادھورے ہیں، بات پوری نہیں ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا اضافہ۔ اضافہ مطلب جس میں possessed and possessor یعنی مضاف مضاف الیہ کا جو کمبینیشن دیکھا تھا، اس میں جس کے درمیان میں کا، کی، کے کا ترجمہ آتا ہے، عائشہ کی کار، یا پھر را ری رے آ جاتا ہے، ہمارا گھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کے 2 سب ٹاپک ہم نے پڑھے تھے، اسپیشل مضاف اور اس کے ساتھ ساتھ اضافہ وتھ پروناؤن، یعنی ضمیر متصل کے ساتھ کس طرح سے اضافہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا فریگمنٹ، سب سے پہلا نامکمل مرکب، انکمپلیٹ کمپاؤنڈ جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا اضافہ، مرکب اضافی، پوزیسو کمپاؤنڈ۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہم نے پڑھا تھا حرف جر یا حروف الجارہ بھی جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، پریپوزیشنز بھی جس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ فریگمنٹ ہم نے پڑھا تھا فریگمنٹ میں حروف جر، ٹھیک ہے، جس کو ہم انشاءاللہ پہلے ریوائز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ہم نے دیکھا تھا عربی زبان میں 17 حروف جر ہوتے ہیں، اور ہم نے اس کو لرن بھی کیا تھا، اور اس کو اسی سیکوینس میں لرن کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ہم نے پڑھا تھا، با تا کاف لام واو، منذ مسخلا، ربا حش من عدا، فی ان علا، حتی الا۔ اس طریقے سے ہم نے یہ کلرز جو ڈفرینٹ کلر دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، آپ ایک ایک ساتھ اس کو جو سیم کلر ہے اس کو ایک ساتھ یاد کریں۔ با تا کاف لام واو، پھر ایک ساتھ منذ مسخلا، پھر ربا حاشا من عدا، پھر فی ان علا، حتی الا۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے، اور اسی سیکوینس میں یاد کریں گے تو پھر وہ یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے پوری عربی زبان میں، نہ صرف قرآن میں، پوری عربک لینگویج میں یہ 17 ہی حروف جارہ یا
حرف جر، حرف جر یا ہم کہہ سکتے ہیں پرپوزیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے اس کا کام دیکھا تھا، ایز اے نیم سجیسٹ، حرف جر. تو جر حرف کا پہلے مطلب ہم نے دیکھا تھا، اور پھر جر کا، حرف یعنی جو جس دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اور جر کا مطلب جو جر کر دیتے ہیں، اپنے بعد آنے والے اسم کو وہ جر سٹیٹس میں لے جاتے ہیں، یا عام زبان میں ہم کہیں تو اس کو زیر دیتے ہیں. لیکن چونکہ ہر جگہ پر زیر نہیں لگ رہا ہوتا، ڈوئل اینڈ پلورل، جمع اور مثنیٰ میں زیر نہیں لگتا ہے، عینی آ جاتا ہے، اینا آ جاتا ہے، آتن آ جاتا ہے، اس لیے ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ زیر دیتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں وہ جر دیتے ہیں، وہ جر بنا دیتے ہیں. تو حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرتے ہیں. مجرور دیٹ از جینیٹو، جینیٹو کیس میں لے جاتے ہیں، جر سٹیٹس میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھا تھا ایگزامپل، جیسے کہ فی ہے، فی حرف جر ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان سائڈ. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے ورڈ لگا ہے بیتن، 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 بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، بیتن جو ہے رفع سٹیٹس میں ہے، اور جب یہ فی سے جڑ جائے گا تو فی بیتن ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ فی حرف جر ہے، اس نے بیتن کو بیتن نہیں کیا، بیتن کر دیا. بیتن رفع ہے، بیتن نصب ہے، اور بیتن جر ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا مسلمن، 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 تو ان رفع، ان نصب اور ان جر. تو یہ جو لاسٹ رو میں آنے والے ہوتے ہیں وہ چاہے زیر کے ساتھ آئیں یا پھر کسی اور فارم، کسی اور کمبینیشن کے ساتھ آئیں، جتنے بھی ورڈ لاسٹ رو میں آئیں گے. اب آپ کہیں گے کہ لاسٹ رو کون سی؟ لاسٹ رو مسلمن ٹیبل کی، جو کہ ہم نے یاد کیا تھا، مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ. اور اسی طرح فیمیل ٹیبل بھی یاد کیا تھا. تو جو بالکل لاسٹ رو میں آ رہے تھے، رو، دیکھیں غور کریں، ہم رو کہہ رہے ہیں، کالم نہیں. رو مطلب جو سلیپنگ لائنز ہے، اور کالم مطلب جو اسٹینڈنگ لائنز ہے، جو کھڑی ہوئی ہیں. تو کھڑی والے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، لیٹے والے کی بات کر رہے ہیں. تو جو ایک دم لاسٹ میں آ رہا تھا مسلمن، مسلمینی، مسلمینا. پھر فیمیل میں کیا آ رہا تھا؟ مسلمتن، مسلمتانی، مسلمتینی اور مسلماتن. تو یہ جو لاسٹ رو میں آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جر ہیں، اور حرف جر کا یہی کام ہے کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر کر دیں، کیونکہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ کام کیا کرتے ہیں؟ جر دینے کا کام کرتے ہیں. تو جیسے ہم نے دیکھا فی کے بعد بیتن ہے، اگر بیتن بھی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ فی جو ہے اس کو بیتن ہی کرنے والا تھا بالآخر. ٹھیک ہے. چاہے بیتن ہو چاہے بیتن ہو، آخر میں وہ فی کے ساتھ جڑنے کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ فی بیتن. یہ اس کا کام ہے. اور ایک بہت اہم جو پوائنٹ ہم نے یاد کیا تھا وہ کیا تھا؟ کہ فی کبھی بھی، فی نہیں سوری، حرف جر کبھی بھی اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں، اور یہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اپنے اسم کو. ان کے درمیان کوئی تیسرا ورڈ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. حرف جر کا جو بھی وکٹم ہوگا، حرف جر کے جو بھی اسم ہوگا، وہ ہمیشہ اس کے بعد ہوگا. اس کے درمیان میں کوئی تیسرا ورڈ نہیں آ سکتا. اگر وہ تیسرا آنے کی کوشش کرے گا، وہ فی اسی کو یا حرف جر اسی کو جر کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے حروف جر کا. جتنے بھی حروف جر ہوں گے ان کا یہی کام ہوگا. اب یہاں پر ضروری نہیں فی ہو، علا بھی ہوتا تب بھی، اور بھی دوسرے جتنے بھی ہم نے بی پڑھا ہے، تا پڑھا ہے، کا پڑھا ہے، جو بھی حرف جر آپ لگا دیں گے اس کے بعد آنے والا اسم اس کے بعد ہی ہوگا، اس کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا. دوسری چیز جو ہم نے یاد رکھنے کو کہا تھا، جو کہ بہت اہم ہے، کسی بھی ورڈ کے جر ہونے کے صرف دو ہی وجوہات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جر میں آنے کے صرف دو ریزن ہوتے ہیں، اور دونوں ہی ریزن ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. پہلا کہ یا تو وہ مضاف الیہ بن جائے، مضاف الیہ واٹ؟ پوزیسر. مضاف الیہ بن جائے یعنی مضاف مضاف الیہ، جو جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. بیت اللہ، بیت اللہ، اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو اللہ ہی ورڈ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے. دوسرا
جو بھی ورڈ حرف جر کے بعد آتا ہے وہ اسم حرف جر میں ہوتا ہے. دو ہی ریزن تھے اور دونوں ریزن ہم نے پڑھ لیے. یا تو وہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ جائے یا جار مجرور میں مجرور کی جگہ پر, یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں حرف جر کے بعد آ جائے. تو دو ریزن کیا کیا ہیں کہ یا تو وہ مضاف الیہ ہو یا پھر وہ حرف جر کے بعد آ جائے تو وہ جر میں ہوگا. تو پورے قرآن کریم میں, پوری عربک لینگویج میں جو بھی جر آ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں, دو ریزن کی وجہ سے, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا پھر حرف جر کے بعد آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا تھا حرف جر, حروف الجارہ. آج جو ہمارا ٹاپک ہے, نیو ٹاپک, وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے اور بہت سمپل ہے. جیسے ہم نے حروف جر پڑھا, آج ہم حروف نصب پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, حروف ناصبہ یا حرف نصب ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے الگ الگ نام ہیں, ہم آپ کو سارے نام بتا دیتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کسی نام کا آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو پتا ہو کہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے, بس الگ نام کے ساتھ پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو سارے نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. کیا کیا نام آتے ہیں اس کے. پہلے حرف نصب ہم کہہ سکتے ہیں, جیسے ہم نے حرف جر پڑھا پریپوزیشن کے لیے حرف جر, اسی طرح اس کو ہم کہہ سکتے ہیں حرف نصب. ٹھیک ہے, حرف نصب. یا پھر آپ اس کا نام پڑھیں گے حروف ناصبہ, یا پھر آپ اس کا نام پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل. یہ بہت بڑا سا نام لگتا ہے لیکن بہت سمپل اس کا کام ہے. حروف مشبہ بالفعل یعنی فعل کی طرح کام کرتے ہیں, جس طرح سے فعل کام کرتا ہے اسی طرح سے یہ حرف نصب کام کرتے ہیں. اور کام ابھی آپ دیکھیں گے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. اگر حرف جر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے تو حرف نصب سمجھنا کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے, جیسے کہ نام ہی سے ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا نام دیکھے, حرف نصب, حروف ناصبہ, حروف مشبہ بالفعل, یا انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ایکوزیٹو پارٹیکل. ایکوزیٹو کیوں, کیونکہ نصب کی بات آ رہی ہے, تو ایکوزیٹو اور حرف یعنی پارٹیکل, نصب یعنی ایکوزیٹو اور حرف یعنی پارٹیکل, یہ چاروں کے چاروں نام ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کیا کیا نام ہے, ایکوزیٹو پارٹیکل, دوسرا ہے حرف آف نصب فار اسم, حرف آف نصب فار اسم. اب یہ اسم کیوں ایمفیسس کیا جا رہا ہے اس بات پر, کیونکہ فعل کے لیے الگ حروف ناصبہ ہوتے ہیں, یہ حرف نصب ہے اسم کے لیے. پھر حروف مشبہ بالفعل, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اسم کے لیے حرف نصب. تو یہ نام ہے, آپ کو نام نہیں بھی یاد رہتا ہے تو کام آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ صرف ہم نے آپ کے مطلب نالج کے لیے بتا دیے تاکہ آپ کہیں کسی جگہ پر یہ نام دیکھیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیسن کا نام ہے. اب ہم انشاءاللہ لیسن کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی چیز, جیسے کہ نام بتا رہا ہے حرف نصب یا حروف مشبہ بالفعل, تو جو پہلا ورڈ ہے پہلے ہم اس کو سمجھ لیں, حرف ہوتا کیا ہے. تو یہ پہلے ہم نے پہلے بھی ڈیفینیشن پڑھی تھی, ایک مرتبہ اور اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, حرف, حرف کسے کہتے ہیں, حرف کہتے ہیں ایسے لفظ کو, ایسے ورڈ کو جو اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جائے. اب دوسروں کا کیا مطلب ہے, دوسروں کا مطلب ہے اسم یا فعل, کیونکہ ہمارے پاس تین ہی پارٹس آف اسپیچ ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تین ہی کلمے کی اقسام ہیں, اسم, فعل, حرف. اسم, فعل, حرف. اب جب چونکہ حرف کی ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ ہو سکتا ہے, ہمارے پاس عربی زبان میں تین ہی تو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو کوئی چیز اسم ہوتی ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. تو حرف پڑھ رہے ہیں اور حرف ڈیپینڈ ہوتا ہے دوسروں پر, دوسرے ایک نہیں کام نے دوسروں پر. تو دوسرے کون بچ گئے, دوسرے تو دو ہی چیز بچ گئی ہیں, اسم بچ گیا, فعل بچ گیا. تو حرف جو ہے اسم اور فعل پر ڈیپینڈ ہو کر, ان کے اوپر منحصر ہو کر اپنا معنی ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے, حرف کسے کہتے ہیں, حرف یعنی ایسا لفظ جو اپنے معنی کو ظاہر. اچھا دیکھیں, عربی زبان میں ہم اس کو معنی کہتے ہیں, اصل ورڈ معنی ہوتا ہے, معنی نہیں ہوتا ہے, معنی. ٹھیک ہے, حروف یعنی ایسا لفظ جو اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرے الفاظ کون, اسم یا فعل پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. یعنی a word that doesn't make sense unless succeeded by some other word, some اسم اور some فعل, some verb اور some noun. ٹھیک ہے,
جیسے کہ ہم اگزامپل دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی. ہم نے کہا تھا کرسی پر. اگر ہم عام طور پر یوں کہیں پر تو پر سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. پر کو آپ ونگ بھی سمجھ سکتے ہیں, وہ والے پر جسے اڑا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں کرسی پر تو آپ کو بات واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں, تو میں سے بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی, لیکن ہم کہیں گے گھر میں تو بات واضح ہو جاتی ہے. تو جہاں پر بھی آپ کو کسی بھی ورڈ کے لیے دوسرے لفظوں کا سہارا لینا پڑے, اس ورڈ کو جو سہارے لے رہا ہے, جو ڈپینڈنٹ ہے, اس ورڈ کو حرف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب انشاءاللہ آتے ہیں ہم اس کے لیسن کی طرف. اب جیسے ہم نے دیکھا تھا حروف جر, کتنے حروف جارہ تھے؟ 17. حروف نصب بہت کم ہے, 6 ہی ہیں, اور 6 بھی اتنے ملتے جلتے ہیں کہ ہم یوں ہی یاد کر لیں گے, یوں ہی لرن ہو جائیں گے. یہ حروف مشبہ بالفعل, ایکوزیٹو پارٹیکل, حرف نصب, اسم کے لیے حروف ناصبہ, حرف نصب فار اسم. ٹھیک ہے, یہ سارے نام ہیں. تو کون کون سے ہیں یہ, ہم اس کو لرن کرتے ہیں. آپ لوگ سارے ہمارے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریں. 3 ہم نے ایک ساتھ لکھ دیے ہیں اور 3 ایک ساتھ نیچے لکھ دیے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. انا, انا کا انا, دیکھیں سب اینڈ میں نون پر اینڈ ہو رہے ہیں. انا, انا کا انا, انا, انا کا انا. آپ ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں. انا, انا کا انا, انا, انا کا انا, انا, انا کا انا, انا, انا کا انا. دیکھتے رہیں اور ریپیٹ کرتے رہیں. انا, انا کا انا, انا, انا کا انا, انا, انا کا انا. اب نیکسٹ لائن میں کون سے ہیں؟ یہ تینوں کے تینوں لام سے شروع ہو رہے ہیں, تو یاد کرنے میں آسان ہو جائیں گے. لیتا لکنہ لعلہ, لیتا لکنہ لعلہ, لیتا لکنہ لعلہ, لیتا لکنہ لعلہ. ساتھ میں ریپیٹ کرتے رہیں. لیتا لکنہ لعلہ, لیتا لکنہ لعلہ. اب 6 کو ریپیٹ کریں گے. انا, انا کا انا, لیتا لکنہ لعلہ, انا کا انا, انا کا انا, لیتا لکنہ لعلہ, انا, انا کا انا, لیتا لکنہ لعلہ, انا, انا کا انا, لیتا لکنہ لعلہ. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم انشاءاللہ ان کے میننگز دیکھ لیتے ہیں, ان کا معنی کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا ورڈ ہے انا, انا. ٹھیک ہے. انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک, یقیناً. ٹھیک ہے. ویریلی, سرٹنلی, شیورلی. ٹھیک ہے. ویریلی, سرٹنلی, شیورلی, انڈیڈ. تو انا مطلب بے شک, انڈیڈ. انا مطلب بے شک, یقیناً, انڈیڈ. انا دیکھیں اب فتح آ گیا ہے, الف کے اوپر فتح ہے, الف کے نیچے کسرہ ہے. انا مطلب انڈیڈ, بے شک, یقیناً. انا, انا کا ترجمہ ہوتا ہے دیٹ, دیٹ, کہ یہ کہ. اچھا کبھی کبھی ریئرلی اس کا ترجمہ بے شک کا بھی ہو جاتا ہے. جیسے انا کا ترجمہ ہے ویسے انا کا بھی ترجمہ کبھی کبھی بے شک ہو جاتا ہے, انڈیڈ ہو جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا اصل ترجمہ ہے دیٹ, کہ یہ کہ, دیٹ کہ یہ کہ. ٹھیک ہے. انا مطلب بے شک, انڈیڈ. انا مطلب دیٹ, کہ یہ کہ. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس کا کبھی کبھی ریئرلی ترجمہ آتا ہے بے شک بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کأنا, انا بے شک, انا کے, اور کأنا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ. انا مطلب کہ ہے نا, تو کأنا جیسے کہ. اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے حرف جر میں ک پڑھا تھا, ب ت کاف لام واو, ب ت ک, ب بی تا تا, کا جو تھا اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے. ٹھیک ہے. جیسے, لائک, دو, لائک. ٹھیک ہے. لائک یا جیسے کا ترجمہ ہوتا ہے. تو اگر انا کا ترجمہ کے ہے اور کا ترجمہ جیسے ہے, تو کا انا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ. ٹھیک ہے. کا جیسے, انا کے جیسے کہ. ٹھیک ہے. انا بے شک, انا کے, کا انا جیسے کہ. ٹھیک ہے. انا بے شک, انڈیڈ. انا کے, دیٹ. اور کا انا جیسے کہ, لائک دیٹ.
ٹھیک ہے, like that, as though, like that, یہ سارے ترجمے ہوں گے. تو انا کا ترجمہ کبھی کبھی بے شک بھی ہوگا, ابھی ہم نے بیچ میں پڑھا نہیں ہے اس کو. انا بے شک, انا کے, کا انا جیسے کہ, گویا کے. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ لائن پر. لیتا, لیتا, لیتا ہمیشہ افسوس ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, افسوس ظاہر ہوتا ہے اس کے اندر, امید یا پھر افسوس. امید ہو ہوتی ہے یا پھر اس کے اندر ریگریٹ ہوتا ہے, ریگریٹ یا پھر ہوپ ہوتی ہے. تو اس کے اندر ترجمہ لیتا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا, سوری لیتا کا ترجمہ صرف کیا ہوتا ہے, امید کے لیے ہوتا ہے. لیتا کاش, لیتا کا مطلب ہوگا کاش. ابھی آگے آ رہا ہے لعل. لیتا مطلب کاش, وہ ٹو الاس یعنی کوئی حسرت ہوتی ہے اس میں, امید نہیں, افسوس بھی نہیں, حسرت, حسرت ہوتی ہے. لیتا میں حسرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیتا مطلب کاش. انا بے شک, انا کے, کا انا جیسے کہ یا گویا کے, جیسے کہ گویا کے ایک ہی مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیتا مطلب کاش. پھر لکنہ, لکنہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن, اسی طرح عربی میں ہم کہیں گے لکنہ. کبھی لکنہ بھی آتا ہے, کبھی لاکن بھی آتا ہے, سیم ترجمہ ہے. لاکن, لکنہ, لکنہ لیکن, بٹ. ٹھیک ہے, بٹ however, لیکن, بٹ however. لیتا کاش, لکنہ لیکن. لعل, لعل, لعل کا ترجمہ ہوتا ہے شاید کے, تاکہ. اب اس میں ہوگی امید یا افسوس, امید اور افسوس لعل میں آئے گا. ٹھیک ہے, perhaps, maybe, so that, یہ ترجمے ہوں گے. so that تاکہ, perhaps یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں شاید کے, شاید کے, تاکہ, so that. اور شاید کے مطلب perhaps, maybe, اور اس میں امید کا پہلو ہوتا ہے, امید یا پھر افسوس کا پہلو ہوتا ہے. تو کیا کیا پڑھا ہم نے, انا بے شک, انا کے, کا انا جیسے کہ گویا کے, لیتا کاش, لیکن, لاکنہ لیکن, لعل تاکہ یا شاید کے. ٹھیک ہے, سارے کے سارے ورڈ جو ہیں سب کا ایک ہی کام ہے. پہلے ہم اس کا میننگ ایک مرتبہ اور ریوائز کر لیتے ہیں. انا بے شک, انڈیڈ, انا کے, یہ کے, دیٹ, یا پھر اس کا کبھی کبھی ترجمہ انڈیڈ یا بے شک بھی آتا ہے. کا انا جیسے کہ گویا کے, جیسے کہ گویا کے, ایز دو, جیسے کہ گویا کے, ایز دو, لائک دیٹ. لیتا کاش, وہ ٹو الاس. لاکنہ لیکن, بٹ however. لعل, لعل کا مطلب ہوگا شاید کے, تاکہ. so that, تاکہ, so that, شاید کے, perhaps, maybe. ٹھیک ہے, یہ سارے ترجمے ہو گئے. اب ہم آتے ہیں اس کے کام پر, کیا کام کرتے ہیں, ان کا پرفارمنس کیا ہے. سب سے پہلے حروف مشبہ بالفعل, حروف ناصبہ, یہ اسم کے لیے ہیں. اس کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل یا پھر حروف ناصبہ اسم کے لیے, یہ نام ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے آگے آنے والے لفظ کو یعنی اسم کو منصوب کر دیتے ہیں, یعنی انہیں نصب حالت میں لے جاتے ہیں. کیا سمجھ آئی بات, حروف جر, جر حالت میں لے جاتے ہیں, حروف نصب, نصب حالت میں لے جاتے ہیں. تو حروف جر مجرور کرتے ہیں اور حروف نصب منصوب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, منصوب مطلب ایکوزیٹو کیس میں لے جاتے ہیں, نصب حالت میں لے جاتے ہیں. اب نصب کہاں ہوگا, ہم نے جو ٹیبل کے مڈل رو کو پڑھا تھا, جو بیچ والی درمیانی جو رو تھی اس کو یاد کریں. مسلمن, 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 تو یہ جو مسلمن والی رو ہے, مسلمن, مسلمینی, مسلمینا, اور پھر فیمیل میں کیا ہوگا, مسلمتن, مسلمتینی اور مسلماتن. جو بیچ میں جو رو تھی لیٹی ہوئی لائن, جو سلیپنگ لائنز ہے اس میں یاد کریں, جو لیٹی ہوئی روز تھی وہ تینوں, دونوں ٹیبل کی وہ کیا ہے, فیمنن, سوری فیمنن نہیں, ہر حروف ناصبہ نصب میں سے ہیں. تو حروف ناصبہ جب بھی لگیں گے, حرف نصب لگیں گے
تو ان 6 میں سے کوئی نہ کوئی شیپ دکھائی دے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو کیا کام ہے ان کا؟ حرف نصب اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب سٹیٹس میں لے جاتے ہیں, یعنی منسوب کر دیتے ہیں, یعنی ایکوزیٹو کیس میں لے جاتے ہیں. اور سمپل اگر ہم کہنا چاہیں تو زبر دیتے ہیں, لیکن زبر ہر جگہ نہیں ہوتی, اسی لیے احتیاطاً ہم کہیں گے نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حرف نصب اپنے بعد آنے والے اسم کو نصبی حالت میں ایکوزیٹو حالت میں لے جاتے ہیں. اب یہاں پر یہ ضروری پوائنٹ ہے جو ابھی مینشن ہوگا. حرف جر میں ہم نے پڑھا تھا حرف جر کے بعد آنے والا جو وکٹم ہے وہ بالکل اس کے پاس ہوگا, اس کے بیچ میں کوئی تھرڈ پرسن نہیں آ سکتا, کوئی تیسرا ورڈ درمیان میں نہیں آ سکتا. ایسی کوئی کنڈیشن حرف نصب کے لیے نہیں ہے. یہ ان کا جو وکٹم ہے, یہ جس کے اوپر اثر کریں گے وہ اسم ان سے دور بھی ہو سکتا ہے, ان کے بیچ میں کوئی اور بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, تو ان کے درمیان میں کوئی ورڈ آ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ حرف نصب کا اسم حرف جر کی طرح اسی کے بعد والا لفظ ہو, دور بھی ہو سکتا ہے. حروف چونکہ اسم نہیں ہے, یہ وہی بات ہو گئی جو ہم نے پڑھا تھا, اسم جب بھی کہا جائے تو اس کے 4 لمز کو یاد کر لینا ہے. کیا کیا؟ ایس این جی ٹی, اسٹیٹس, نمبر, جینڈر, ٹائپ, یعنی کہ اس کا اعراب, اس کی جنس, اس کا عدد اور اس کی وسعت. تو چونکہ یہ اسم ہے ہی نہیں, یہ حرف ہے, تو اسم کے 4 لمز ہوتے ہیں, اسم کے پاس 4 کوالٹیز ہوتی ہیں, اسم کے 4 اہم پارٹس ہوتے ہیں, سوری ناٹ پارٹس, اسم کے 4 کیا ہوتی ہیں؟ پہچان ہوتی ہے, خصوصیات ہوتی ہیں. ایس این جی ٹی, اسٹیٹس, نمبر, جینڈر, ٹائپ. اب چونکہ یہ حروف ناصبہ حروف ہیں, ان کی کوئی بھی صفت نہیں ہوگی, نہ اسٹیٹس ہوگا, نہ نمبر ہوگا, نہ جینڈر ہوگا, نہ ٹائپ ہوگا. ٹھیک ہے, تو حروف جو ہوتے ہیں ان کا کوئی ایس این جی ٹی نہیں ہوا کرتا. ہم ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں. اچھا, پلورل آف حرف نصب, حروف ناصبہ. حرف کا پلورل ہے حروف, اور نصب کا پلورل ہے ناصبہ. ٹھیک ہے, حروف ناصبہ یعنی کہ بہت سارے حروف نصب, حرف نصب. فنکشن آف حرف آف نصب, ان کا کیا فنکشن ہے؟ forces the next available اسم into نصب status. جو بھی ان کو اگلی اسم مل جائے گی جو ان کے لیے اویلیبل ہو, اس کو یہ نصب میں کر دیں گے. It is not necessary that the victim of harf of نصب should be very next to each other. یعنی کہ اس کے لیے ہرگز بھی ضروری نہیں ہے کہ حرف نصب نے جس کو افیکٹ کیا ہے, جس کو تبدیل کیا ہے, جو اس کا وکٹم ہے اس کے پاس ہو, وہ سے دور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, properties, they don't have properties any of those which اسم possess. یعنی اسم کے اندر جو بھی ایس این جی ٹی ہوتا ہے وہ حروف میں نہیں ہوتا, کیونکہ یہ حرف ہیں, اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی کوئی بھی پراپرٹیز نہیں ہوتی. چلیں اب ہم آتے ہیں ان کے استعمال کے اوپر, ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اب غور کریں گے ہم لوگ اس کے اوپر. حرف مشبہ بالفعل یا حروف ناصبہ. فنکشن آف حرف آف نصب forces the next available اسم into نصب status. یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو منسوب کر دیتے ہیں, اپنے آگے آنے والے اسم کو منسوب کر دیتے ہیں, یعنی نصب اسٹیٹس میں لے جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا حرف جر میں کیا دیکھا تھا ایگزامپل, فی پلس بیتن از اکول ٹو فی بیتن. کیا ہوا تھا؟ جو رفع تھا وہ جر میں چلا گیا تھا. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جر ہو, جیسے بھی حالت میں ہو وہ اس کو نصب میں کر دے گا. تو ہم ایگزامپل لیتے ہیں. انا, آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں, انا ہے, انا ہے, کا انا ہے, لیتا ہے, لاکنہ ہے, لعلہ ہے. 6 میں سے جو بھی لے لیں, 6 کا ایک ہی کام ہے, انا. اور آگے ہم نے ورڈ لیا ہے ورڈ اللہ, اللہ. اب دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے, دمہ لگا ہوا ہے. تو چونکہ پیش لگی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کیا ہو گیا؟ نومینیٹو کیس میں ہو گیا, یعنی کہ رفع اسٹیٹس میں ہو گیا, رفع اسٹیٹس میں ہے.
تو اب ہم دیکھتے ہیں انا کے بعد اگر کوئی ورڈ آتا ہے، اسم آتا ہے، تو وہ کیا کس طرح سے ٹرانسفارم ہوتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں انا حرف نصب ہے، انا حرف نصب ہے. یہاں پر دیکھیں انا کا مطلب ہوگا بے شک، انڈیڈ، اور یہ ہے ہمارا حرف نصب. ورڈ اللہ یہ وکٹم بننے والا ہے، ٹھیک ہے. ورڈ جو ہے یہ اس کے اثر انداز ہونے والا ہے انا اس پر. تو کس طرح اثر انداز ہوا، دیکھیں کس طرح ہوا. انا کے بعد اللہ جو ہے اللہ بن گیا. انا پلس اللہ از اکول ٹو ان اللہ. تو کیا ہوا، یہ جو ورڈ اللہ تھا رفع سٹیٹس میں تھا وہ نصب میں آ گیا. کیسے پتا چل رہا ہے نصب میں آ گیا؟ کیونکہ ہا کے اوپر پہلے دمہ لگا ہوا تھا، اب ہا کے اوپر فتحہ یعنی زبر لگ گیا ہے. تو ان اللہ، ٹھیک ہے، بے شک اللہ، انڈیڈ اللہ. تو دو چیزیں اس بات سے ظاہر ہو رہی ہیں، ایک تو یہ کہ انا کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ نصب اسٹیٹس میں آ گیا. دوسری بات یہ کہ یہ فریگمنٹ ہے. دیکھیں بات ادھوری ہے، جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو کیا ترجمہ ہو رہا ہے، بے شک اللہ، ٹھیک ہے، بات پوری نہیں ہو رہی ہے. تو بات کیا واضح ہو گئی کہ حرف نصب جو ہے اس کا وکٹم اس کے ساتھ مل کے جملہ مکمل نہیں ہوتا، سینٹینس نہیں بنتا، بلکہ کیا بنتا ہے، فریگمنٹ بنتا ہے، مرکب ناقص بنتا ہے، یا جملہ ناقص بنتا ہے، انکمپلیٹ سینٹینس. انکمپلیٹ سینٹینس یعنی فریگمنٹ بنتا ہے. انا بے شک یہ حرف نصب ہے. اللہ یہ اسم ہے جو کہ رفع سٹیٹس میں ہے، تو اس کے ساتھ مل کر یہ ان اللہ بن گیا. اب آپ کوئی بھی ایگزامپل لے سکتے ہیں، جیسے ہم نے لیا تھا فی بیتن، فی پلس بیتن، تو کیا بن گیا تھا وہ فی بیتن. اب ہم کیا کہتے ہیں، یہ انا لیتے ہیں اور وہی ورڈ لے لیتے ہیں بیتن، انا پلس بیتن. تو انا کے بعد اگر بیتن آئے گا تو انا کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گا، انا بیتن. انا بیتن کیا ہوا، انا نے بیتن کو بیتن کر دیا، ٹھیک ہے. تو حرف نصب ہے تو اپنے آنے والے وکٹم کو جو بھی اس کے اوپر جس کے اوپر وہ افیکٹ کر سکتا ہے اس کو کیا کر دے گا، نصب حالت میں کر دے گا. ان اللہ بے شک اللہ. چلیں اب ہم آتے ہیں ایگزامپلس کی طرف. یہ ایگزامپلس ہیں آپ لوگوں کے. اب ایگزامپلس بھی ہیں لیکن اس کے اندر ایکسرسائز بھی ہے، تو ہم آپ کو ایک دو کر کر دکھاتے ہیں، دین آپ لوگ پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اور بھی ایگزامپلس ہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کو کرتے ہیں، پہلے سولو کرتے ہیں. ان الانسان لفی خسر، یہ ہم آیت پڑھتے رہتے ہیں، ان الانسان لفی خسر. تو ہم دیکھ رہے ہیں انا کیا ہے، پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے حرف نصب کون سا ہے. تو حرف نصب یہاں پر انا ہے، اور اس کا وکٹم کون سا ہے، تو ہم ڈھونڈنا شروع کریں گے. الانسانہ، تو نون کے اوپر فتحہ دکھائی دے رہا ہے، زبر دکھائی دے رہا ہے، تو اس سے پتا چل گیا کہ انا کا وکٹم یہاں پر الانسانہ ہے. تو انا نے انسانہ کو کیا کر دیا، وکٹم بنا دیا اپنا، اور اس کے اوپر زبر لگ گیا. کیونکہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں فی جو ہے، فی حرف جر ہے، فی حرف جر کی وجہ سے وہ خسرن ہو گیا. یہ خسرن ہو سکتا تھا، خسرن ہو سکتا تھا، لیکن فی حرف جر ہے اس لیے یہ خسرن ہو گیا. اچھا اگر یہاں پر انا لگا ہوتا نا فی کی جگہ، تو یہاں پر کیا ہوتا، ان الانسانہ، انا خسرن، رن ہو جاتا، رن نہیں ہوتا کیونکہ انا حرف نصب ہے اور فی حرف جر ہے اس لیے خسرن ہو گیا. نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں. لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل. تو یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے ڈھونڈنا ہے حرف نصب کہاں ہے. لا نہیں ہے، فسدہ نہیں ہے، الارض نہیں ہے، وا نہیں ہے، لاکنہ. لاکنہ حرف نصب ہے، تو لاکنہ اگر حرف نصب ہے تو بعد میں اس کا وکٹم ڈھونڈیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کیا اللہ اس کا وکٹم بن سکتا ہے، ہاں بن سکتا ہے. یہ ورڈ اللہ جو ہے نصب سٹیٹس میں ہے، تو اللہ جو ہے لاکنہ کا وکٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کا وکٹم ہے. یعنی کہ لاکنہ نے اللہ ورڈ کو افیکٹ کیا ہے اور اس کو نصب سٹیٹس میں لے گیا. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف.
ان المنافقین فی الدرکی، تو انا یہاں پر سب سے پہلا ہی ورڈ حرف نصب ہے. اب ہم ڈھونڈیں گے کہ کیا منافقینہ ورڈ جو ہے نصب اسٹیٹس میں ہے. تو ہم غور کرتے ہیں ان المنافقینہ، یہاں پر منافقینہ جو ورڈ ہے وہ نصب میں ہے یا جر میں ہے یا رفع میں ہے. تو اگر یہاں پر منافقینہ کو ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلی بات کہ ہم اس کے آخر کا کمبینیشن ڈھونڈیں گے. اب کمبینیشن کیوں ڈھونڈیں گے؟ آخر میں نون کے اوپر زبر تو لگا ہوا ہے، بات تو ظاہر ہو گئی. ہرگز نہیں، یہ سنگولر ورڈ نہیں ہے. اگر ہم پلورل اور ڈوئل میں یعنی مثنیٰ اور جمع میں زبر زیر پیش دمہ فتحہ کسرہ دیکھیں گے، سارا کچھ رانگ ہو جائے گا، سب غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہاں انا کی بجائے فی بھی لگاتے تب بھی یہ منافقینہ ہوتا. تب تو ہم نہیں کہتے کہ فی جو ہے اس نے جر کر دیا، کیونکہ نون کے نیچے تو زیر ہی نہیں آ رہا تھا. تو ہمیشہ یاد رکھیں ڈوئل اینڈ پلورل یعنی جمع اور مثنیٰ میں ہمیشہ کمبینیشن ڈھونڈا جاتا ہے، حرکات نہیں دیکھی جاتی. زبر زیر پیش دمہ فتحہ کسرہ نہیں دیکھا جاتا. کیا دیکھا جاتا ہے تو پھر آنی، اینی، اونا، اینا، آتن، آتن، یہ 6 ورڈ دیکھے جاتے ہیں. اگر یہ 6 ورڈ ہوتے ہیں تو پھر ہم اسی کے حساب سے اس کا کیا کرتے ہیں، اس کا تعین کرتے ہیں کہ وہ ڈوئل ہے، پلورل ہے. تو یہاں پر ہم غور کریں، کیا اس کے آخر میں آنی اینی آ رہا ہے؟ نہیں، آنی اینی تو نہیں آ رہا، اس کا مطلب ڈوئل نہیں ہے. تو کیا آ رہا ہے؟ اونا اینا آ رہا ہے. ہاں بھائی، اینا آ رہا ہے، اونا نہیں آ رہا، اینا آ رہا ہے. تو اینا کی کیا کیا حالتیں ہوتی ہیں؟ اینا کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ نصب ہوتا ہے یا جر ہوتا ہے. یا تو وہ نصب ہوتا ہے یا پھر وہ جر ہوتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جر اگر بنانا تھا تو حرف جر ایک دم بالکل اس سے جڑا ہوا ہونا چاہیے تھا، یا پھر اس سے پہلے مضاف آنا چاہیے تھا. تو نہ اس کے پہلے مضاف ہے، نہ اس کے پہلے حرف جر ہے. تو ڈیفینیٹلی یہاں پر یہ جو منافقینہ ہے یہ نصب اسٹیٹس میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف نصب انا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انا نے منافقینہ کو نصب کر دیا. تو اس کا مطلب یہ منافقونہ ہو سکتا تھا یا جر والا منافقینہ ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ منافقینہ نصب والا منافقینہ ہے. چاہے دکھنے میں دونوں ایک جیسے دکھتے ہوں، لیکن ان کی صحبت بتاتی ہے کہ یہ ہیں کیا. ٹھیک ہے، منافقینہ جر میں بھی منافقینہ دکھتا ہے، نصب میں بھی دکھتا ہے، لیکن ہمیں کون بتاتا ہے کہ یہ جر ہے یا نصب ہے، یہ اوپر ہے یا نیچے ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ ان کا سٹیٹس ہائر ہے یا لوور ہے؟ دیکھیں، انسان کی صحبت سے، اس کی دوستوں سے اس کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے نا. اگر وہ اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں میں بیٹھتا ہے، تو لوگ اس کو نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ برے لوگوں میں بیٹھنا شروع کرتا ہے، چاہے وہ برائی کرے نہ کرے، لوگ اس کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو انا نصب ہے، اچھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ورڈ برا ہوتا ہے. ہم ایسے ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں کہ نصب ہے، اونچا ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے، اور جر نیچے زیر والا ہوتا ہے تو برا ہوتا ہے. تو جیسی کمپنی، جیسی صحبت، ویسا ہی اس کا اثر. تو منافقینہ ہے تو نصب یا جر، لیکن اس کی صحبت بتاتی ہے وہ نصب ہے یا جر ہے. تو چونکہ انا نصب ہے تو منافقینہ بھی نصب ہوگا. ہاں، اس کے بعد اگر غور کریں تو کیا آ رہا ہے؟ فی الدرکی، فی الدرکی، فی حرف جر ہے تو اسی وجہ سے یہ ادرکی ہو گیا. اگر یہاں پر بیچ میں دونوں ورڈ نہ ہوتے، منافقینہ نہ ہوتا، فی نہ ہوتا، تو یہ انا کیا کر دیتا؟ درکا، درکا، کاف کے اوپر زبر لگا دیتا. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ ورڈ کی طرف آتے ہیں ہم. انہو کان توابا، انہو کان توابا. تو غور کریں، ہم یہاں پر ڈھونڈتے ہیں کہ حرف نصب کون سا ہے. حرف نصب یہاں پر حرف مشبہ بالفعل کون سا ہے؟ انا حرف مشبہ بالفعل ہے. تو اب ہم اس کی وکٹم کو ڈھونڈتے ہیں. اس کا وکٹم کون سا ہو سکتا ہے؟ غور کریں، کون بتائے گا اس کا وکٹم کون سا ہو سکتا ہے؟ تو ہم ڈھونڈیں گے کہ اس کے اندر نصب حالت میں کون ہے. شروعات بالکل اس کے ایڈجسنٹ ورڈ سے شروع کریں گے، بالکل جڑے ہوئے ورڈ سے شروع کریں گے. تو دیکھتے ہیں ہو کے اوپر تو دمہ آ رہا ہے، تو ہو کیسے حرف نصب ہو سکتا ہے؟
تو ہم جانتے ہیں ہو اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، تو ضمیر متصل ہر حال میں کیا ہوتے ہیں؟ انٹیکٹ رہتے ہیں، ان کا شیپ چینج نہیں ہوتا، مبنی ہے وہ۔ تو کیا بتایا تھا ہم نے؟ جتنے بھی ضمیر منفصل ہیں، ڈیٹیچ پروناؤن ہے، وہ سارے کے سارے رفع ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتا، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن، سب کے سب رفع ہیں۔ بچ گئے کون؟ متصل، ضمیر متصل، اٹیچ پروناؤن، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ، نینا، یہ جو ہم نے پڑھا تھا، یہ دوسرا ٹیبل نصب یا جر ہوتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہو جو ہوگا نصب یا جر ہوگا، کیونکہ پورا ٹیبل نصب یا جر ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو پہلے اگر ہم اگر اس کا اڑوس پڑوس نہ دیکھیں تو ہو کیا ہونا چاہیے؟ نصب یا جر، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو نے انا کی صحبت اختیار کر لی، اور انا حرف نصب ہے، تو ہو جو ہوگا یہاں پر نصب حالت میں ہوگا، ہو جو ہوگا نصب حالت میں ہوگا۔ آگے اگر ہم غور کریں کانا، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کانا بھی حرف نصب ہے، نہیں، کا انا تھا، وہ کانا نہیں تھا۔ تو جو 6 ورڈ ہیں وہی وہ ویسے ہی رہیں گے، انا، انا کا انا، لیتا، لکنا، لعلہ، کانا الگ ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو۔ انا کا وکٹم یہاں پر ہو ہے، نہ کانا ہے نہ توابن ہے، حالانکہ دکھنے میں دونوں اس کے وکٹم دکھائی دے رہے ہیں، دونوں فتح کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن دونوں بھی اس کے وکٹم نہیں ہے۔ تو وکٹم کون ہو گیا؟ انا کا وکٹم ہے ہو۔ تو کبھی بھی جب وکٹم شروع کریں گے ڈھونڈنا، بالکل اس کے پاس سے، اس کے نیبر ورڈ سے شروع کریں گے، بالکل پہلے ہی دور پر ہاتھ نہیں ماریں گے، پہلے ہم دیکھیں گے اس کے قریب کون ہے، اس کے نیبر، اس کے پڑوس میں کون ہے۔ اس کے پڑوس میں ہو تھا تو ہو اس کا وکٹم بن گیا، انا نے ہو کو نسبی حالت میں کر دیا، ایکوزیٹو کیس میں کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ اسم کی طرف، کأن فی اذنیہ وقرا فبشرہ۔ اب اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے سب سے پہلے کام کرتے ہیں، حرف نصب کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کون سا ہے یہاں پر حرف نصب؟ کأن فی اذنیہ وقرا فبشرہ، کون سا ہے حرف نصب؟ رائٹ، کأن حرف نصب ہے، یعنی اس کا وکٹم نصبی حالت میں ہونا چاہیے۔ تو اب ذرا ہم غور کرتے ہیں، کأنہ اس نے کس کو نصب میں کیا؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے فوراً بعد تو فی آ رہا ہے، اور فی حرف جر ہے، حرف جر کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے، حرف کو کبھی بھی ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں، اس کا مطلب کأنہ کا وکٹم فی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو چلے ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، اذنیہ، اذنیہ، اذنیہ میں سوری، اگر ہم غور کریں، کأنہ حرف نصب ہے، فی حرف جر ہے، تو کأنہ ایک حرف دوسرے حرف کو افیکٹ نہیں کرتا، ایک حرف صرف یہ حرفیں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حرف نصب فور اسم کے لیے ہیں یہ، تو یہ جب چونکہ حرف کے بعد حرف آ رہا ہے تو یہ اس کا وکٹم نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھ جاتے ہیں ہم، اذنی، اذنی، اب ہم جانتے ہیں کہ فی اپنے وکٹم کو چھوڑتا نہیں ہے، فی یعنی حرف جر کا وکٹم، حرف جر کے جو بعد آنے والا جو اسم ہے وہ اسی کا ہوتا ہے، اسی کی جوڑی کا ہوتا ہے، وہ اسی کے لیے مجرور بنتا ہے۔ تو فی نے اذنی کو اپنا وکٹم بنا رکھا ہے، تو فی کا اگر وہ وکٹم بن گیا تو وہ جر میں ہوگا نا، اذنی۔ یہ اصل میں ورڈ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اذنی ورڈ کیا ہے؟ اس کے اندر سے کون سی چیز ڈراپ ہوئی ہے؟ یہ لائٹ ورڈ ہے جس کا نون ڈراپ ہوا ہے، اذنینی، اذنانی، اذنینی، اذن کہا جاتا ہے کان کو، اذنانی، اذنینی کہا جاتا ہے دو کانوں کو، ٹھیک ہے۔ کأنہ جیسے کہ فی میں اذنی، اذنی جو ہے فی کا وکٹم ہے، تو فی جار ہے اور اذنی مجرور ہے، تو جار مجرور بن گئے۔ اب چونکہ وہ مجرور ہے تو کانا کا کیسے وکٹم ہو سکتا ہے؟ وہ تو جر ہوتا ہی نہیں ہے،
تو اذنی بھی اس کا وکٹم نہیں ہو سکتا، اور یہ کس کا وکٹم بن گیا؟ فی کا وکٹم بن گیا، فی نے اس کو اثر انداز کر دیا۔ اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں ہی کی طرف، ہی کی طرف۔ اب ہی جو ہے اذنی سے جڑ گیا ہے، اذنی کا مطلب کیا ہو گیا؟ دو کان، اذن کا مطلب ایک کان، اذنی مطلب دو کان، اور یہ اذنی جو ہے لائٹ ہے، لائٹ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹیچ پروناؤن سے جڑ چکا ہے، ضمیر متصل سے جڑ چکا ہے۔ جب بھی کوئی اسم ضمیر متصل سے جڑتا ہے تو وہ کیا بناتا ہے؟ کیا بناتا ہے بتائیے؟ جب کوئی اسم ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن سے جڑتا ہے تو وہ کون سا فریگمنٹ بناتا ہے؟ اضافہ بناتا ہے، ویری گڈ، اضافہ بناتا ہے نا۔ اذنی کو غور کریں آپ، ساری کنڈیشن فلفل ہو رہی ہیں، لائٹ ہے، ال بھی نہیں ہے، لائٹ ہے، نون نہیں آ رہا ہے نا، نون ساؤنڈ، لائٹ ہے، وداؤٹ ال ہے، اور پھر ہم نے ایک چیپٹر، اسپیشل چیپٹر جو پڑھے تھے اضافہ کے انڈر، اسپیشل مضاف اور اضافہ وتھ پروناؤن، تو کیا کنڈیشن تھی؟ اسم جب اٹیچ پروناؤن سے جڑ جائے اضافہ بناتا ہے، اور اضافہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف، دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ۔ تو مضاف کون ہوگا اس میں؟ پہلا ورڈ اذنی مضاف ہے اور ہی اس کا مضاف الیہ ہے۔ اب یاد رکھیں اگر ہی مضاف الیہ ہے تو کیا یہ نصب اسٹیٹس میں ہوگا؟ ہرگز نہیں، مضاف الیہ ہر حال میں جر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہی بھی اس کا وکٹم نہیں بن سکتا۔ کا انا کے بعد فی آ رہا ہے، فی حرف جر ہے، اسم نہیں ہے، تو کا انا کا وکٹم فی نہیں بن سکتا۔ فی اپنے بعد آنے والے اسم کو ضرور جر کر دیتا ہے، اس کے بعد ہی بالکل اس کے ہوتا ہے وہ، تو فی کی وجہ سے یہ اذنانی جو تھا اذنینی بن گیا، وہ بھی لائٹ ہو گیا۔ جب بھی کوئی اسم اٹیچ پروناؤن سے جڑتا ہے تو وہ اضافہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے، تو فی اور اذنی جار مجرور ہے، اور اذنی اور ہی مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب نہ فی اس کا وکٹم بن رہا ہے، نہ اذنی اس کا وکٹم بن رہا ہے، نہ ہی اس کا وکٹم بن رہا ہے۔ چلیں اب ہم آگے غور کرتے ہیں۔ وقرن، وقرن، کیا وقرن نصب اسٹیٹس میں ہے؟ تو ہاں ہم غور کرتے ہیں، وقرن جو ہے نصب اسٹیٹس میں ہے، تو کیسے پتا چلا؟ دو فتحہ سے، دو فتحہ میں جب بھی دو فتحہ جو ہیں وہ نصب کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، سنگولر نصب کو، واحد نصب کو انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر یہ نصب ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کأنہ کا وکٹم جو ہے، کأنہ کا جو جس پر اثر کیا ہے وہ ہے وقرن۔ تو اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ جو حرف نصب ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کا وکٹم بالکل اس کے پاس بیٹھا ہو، کبھی کبھی بہت دور بھی چلے جاتے ہیں، تو دور چلا گیا۔ کأنہ جیسے کہ فی میں اذنی دو کانوں ہی اس کے دو کانوں میں، وقرن، وقرن کہا جاتا ہے گرانی، بوجھ کو، بوجھ ہے، یعنی قرآن کریم کچھ لوگوں کے کانوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ بوجھ کی طرح اتر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کا انا کا وکٹم کون ہے؟ وقرن۔ تو یہاں پر کیا کیا ہم نے دیکھا؟ دیکھیں انا کے بعد ال انسانہ اس کا وکٹم ہے، یہاں پر دیکھیں ایگزامپل جی، انا کا جو وکٹم ہے ال انسانہ بن رہا ہے کیونکہ انسان کے اوپر سنگولر ورڈ کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے۔ لاکنہ، لاکنہ کا جو وکٹم ہے وہ اللہ بن رہا ہے، بالکل اسی کے پاس ہے، لاکنہ کا وکٹم اللہ۔ ان المنافقین، ان حرف نصب ہے، اور منافقین نصب یا جر ہو سکتا تھا لیکن انا کے ساتھ لگ گیا تو یہ نصب ہی ہوگا کیونکہ انا حرف نصب ہے۔ پھر یہاں پر ضمیر کے ساتھ ایک ایگزامپل دیکھ لیں، انا حرف جر ہے، حرف نصب ہے، سوری ناٹ جر، حرف نصب ہے، تو اس نے ہو کو بھی وکٹم بنا لیا، ہو کو بھی وکٹم بنا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کوئی اسم ہی ہو، ضمیر بھی وکٹم بن سکتے ہیں، ضمیر متصل کیونکہ نصبیہ جر ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، تو یہ نصب بنا دیتے ہیں اس حال میں۔ کأنہ، کأنہ کا وکٹم وقرن ہے، حالانکہ وقرن بہت دور لکھا ہوا ہے،
کا انا فی الکتابی، جیسے کہ کتاب میں. ٹھیک ہے، کہاں رہ گئے ہم؟ ہاں جی، کا انا کا جو وکٹم ہے وہ اس سے دور چلا گیا، نہ اس کا فی وکٹم بنا، کیونکہ فی کی وکٹم اذنئی ہے. پھر اذنئی کو اگر الگ سے معائنہ کریں تو اذنئی کا ساتھ جو ہے ہی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ مضاف مضاف الیہ بنا رہے ہیں. اور وکرن نصب اسٹیٹس میں ہے، تو فوراً جو سب سے قریب نصب ہوگا وہی اس کا وکٹم ہوگا. پھر زیادہ دور نہیں جائیں گے، جب ایک مرتبہ مل جائے تو وکرن مل گیا، وہ اس کا کیا ہے، اس کا اسٹیٹس، اب وہ سوری اس کا نصب ہے. الحمدللہ یہاں پر ہمارا لیسن مکمل ہوا. اب سارے لوگ اپنے ہینڈ ریز کر لیں، کچھ چند کوشچنز ہیں سیم سلائیڈ کے، آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہم لیسن ریوائز کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جواب دینے میں آسانی ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ آج ہم نے حرف نصب، حرف مشبہ بالفعل، ایکوزیٹو پروناؤن یا کوئی بھی ورڈ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہم نے پڑھا؟ حرف نصب عربی زبان میں 6 ہیں. انا، انا کا انا، لیتا لکنا، لعلہ، یہ چھو کے چھو، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر زر دیتے ہیں، نصب اسٹیٹس میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے جو حرف نصب ہوتے ہیں اپنے بعد آنے والے نیکسٹ پاسبل اسم کو، چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو، جس کو بھی وہ بنا سکتا ہے نصب میں وہ بنا دیتا ہے، چاہے وہ قریب ہو چاہے دور ہو، وہ نصب بنا دیتا ہے. اور نصب کا مطلب کیا ہو گئی؟ دا مڈل رو، جو بھی ٹیبل تھا اس کی مڈل رو. تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. اب انشاءاللہ اجرا کر لیتے ہیں، پریکٹس. ہم سلائڈ شیئر کرتے ہیں. ایک منٹ، ہاں ہم سلائڈ شیئر کر رہے ہیں. سلائڈ ہم سے ڈس اپیئر ہو گئی. سلائڈ نمبر 12 تھی نا؟ چلے ٹھیک ہے.